دیکھیے، آپ کی پیدائش سے پہلے نمرود نے خواب بھی دیکھا کہ ایک ستارہ وہ طلوع ہوتا ہے اور اس ستارے کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ جو سورج اور چاند ہیں ان کی روشنی بھی اس کے آگے مانند پڑ جاتی ہے۔ یعنی سورج کی روشنی مانند پڑ جاتی ہے، سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے لیکن اس تارے کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اب نمرود کے دربار میں اس کے نجومی بھی تھے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بھی تھے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ جو میرا خواب ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری حکومت پر زوال آ جائے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا میں تو ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا، میں نے تو اسے پیدا ہی نہیں ہونے دینا، اس دنیا میں آنا ہی نہیں دینا ہے۔ اس نے حکم دے دیا کہ سال بھر تک جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو تقریباً جو کتابوں میں لکھا گیا ہے کہتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کیا گیا۔ جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا قتل کر دیا جاتا، لڑکی پیدا ہوتی اسے چھوڑ دیا جاتا، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرے رب تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ تو اس نے بڑے اپنی دائیاں بھیجی، جاؤ معائنہ کرو اگر کوئی حاملہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ عمر میں کم تھیں، کم عمری کی وجہ سے ان کا حمل لوگوں کو محسوس نہ ہوا، ظاہر نہ ہوا۔ تو آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا، آپ ایک غار میں چلی گئی، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور ادھر نمرود کو پتہ نہیں چلا ہے۔ اب حضرت ابراہیم اس غار میں تھے اور آپ کی والدہ روز جاتی، آپ کی دیکھ بھال کر کے واپس آ جاتی، پھر اگلے دن چلی جاتی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں جب غار میں جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیاں چوس رہے ہوتے تھے اور ان کی انگلیوں سے وہ دودھ، پانی اور شہد کی نہریں جاری ہوتی تھی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ حکمت والا ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، وہ ہر طرح کام کر سکتا ہے۔ اب اس نے دیکھیے غار میں حضرت ابراہیم کی پرورش فرمائی ہے۔ اب جب آپ فرماتی کہ جب میں غار میں داخل ہوتی تو میں دیکھتی ہوں کہ حضرت ابراہیم کے چہرے کی جو روشنی ہے، جو چہرے کا نور ہے، اس سے ساری غار روشن ہو رہی ہے۔ اور ہم یہاں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی یہ شان ہے بے شک، لیکن جب کل ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے گناہ گاروں کی قبر میں حضور تشریف لائیں گے، تو جب حضور تشریف لائیں گے تو حضور کے نور کی وجہ سے کل قیامت تک کے لیے ہماری قبر روشن ہو جائے گی، کیونکہ حضور تشریف لائیں گے۔ ادھر حضرت ابراہیم ہیں، ان کے چہرے کی روشنی سے غار روشن ہو رہی ہے، اور ادھر ہم گناہ گار ہوں گے کہ حضور کی تشریف آوری سے ہماری قبریں روشن ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، سورج جب تک ہے روشنی دیتا ہے، چاند جب تک چمکتا ہے چاندنی دیتا ہے، لیکن نور مصطفیٰ ایسا نور ہے کہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے لیکن نور مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کا جو نور ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو جب حضور تشریف لائیں گے تو قبر روشن ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ وہاں ایک دن میں 1 ہفتے کے برابر بڑھتے تھے، 1 ماہ میں 1 سال کے برابر بڑھتے تھے۔ جب 15-16 ماہ گزرے تو آپ اتنے یعنی لگتے تھے کہ آپ 15-16 سال کے ہیں۔ آپ اس غار میں رہے، بعض نے کہا کہ 7 سال میں رہے، 7 سال اس غار میں رہے، بعض نے کہا 13 سال اور بعض نے کہا 17 سال۔ بہرحال آپ اس غار میں رہے، آپ کی پرورش اس میں ہوئی۔